السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹی وی۔ آج میں آپ کے ساتھ حکمت الہی کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویورز، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس کا نام تھا نووا ایفیکٹ۔ یہ ڈاکومنٹری ایک انتہائی دلچسپ کہانی پر مشتمل تھی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ایرک نامی شخص اپنے کتے کو، جس کا نام نووا ہے، باغ پر لے کے جاتا ہے۔ دوران چہل قدمی نووا کو ایک خرگوش بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور شمع قسمت کے عین اسی وقت اس شخص کی رسی پر گرفت ڈھیلی پڑتی ہے اور یوں نووا سرپٹ خرگوش کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ کچھ دیر تک ایرک نووا کا پیچھا کرتا ہے اور پھر تھک ہار کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف نووا بھی بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل جاتا ہے اور اسے گھر واپسی کا راستہ بھول جاتا ہے۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد ایرک خود کو بہت کوستا ہے اور اس وقت کو بہت مانوس گردانتا ہے جب اس نے رسی ڈھیلی کی۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر رسی ڈھیلی نہ کی ہوتی تو شاید نووا اس وقت میرے ساتھ ہوتا۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد دروازے کی گھنٹی بجتی ہے اور ایرک دروازہ کھولتا ہے۔ دروازے پر ایک لڑکی نووا کی رسی تھامے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ایرک کو بتاتی ہے کہ اسے نووا بھٹکتا ہوا ملا تو وہ اسے گھر لے گئی اور پھر جب پٹے پر موجود نیم ٹیگ پر لکھے پتے کی بدولت وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ ایرک نووا کو واپس پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور یوں اس کی اس لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اب ایرک اس لڑکی سے اکثر ملنے لگتا ہے اور یوں ان دونوں کی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر ایرک سوچتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا جو اس دن رسی ہاتھ سے چھوٹی، اور خدا کا شکر ہے کہ کتنا خوش قسمت وقت تھا کہ نووا اس لڑکی کو ملا اور یوں مجھے میری محبت ملی۔ خیر، شادی کی تاریخ طے پا جاتی ہے اور ایک روز جب وہ اس لڑکی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے تو ٹریفک لائٹ سرخ ہونے کی وجہ سے اسے رکنا پڑتا ہے۔ جو ہی سبز لائٹ جلتی ہے ایرک گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے، پر اسی اثناء میں مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور یوں 2-3 کلابازیاں کھاتے ہوئے اس کی گاڑی فٹ پاتھ پہ گر جاتی ہے۔ ایرک کو اسپتال لے کر جایا جاتا ہے، جہاں ڈاکٹرز ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایرک کے دماغ کو فوری سی ٹی اسکین اور MRI وغیرہ کی ضرورت ہے۔ جبکہ سخت تکلیف کی حالت میں یہ سب سنتے ہوئے ایرک سوچ رہا ہوتا ہے کہ کتنا مانوس وقت تھا وہ جب میں گھر سے نکلا اور اس گاڑی کو بھی اسی وقت بے قابو ہونا تھا، کاش میں گھر سے ہی نہ نکلا ہوتا۔ خیر، ٹیسٹ کی رپورٹس آتی ہیں تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ تمہارے دماغ میں ٹیومر ہے، جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں ٹیومر ہے۔ ایرک کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یک وقت ایک ہی خبر اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ دماغ کے ٹیسٹ کے دوران ٹیومر کا معلوم پڑ گیا، جو ابھی ابتدائی سٹیج پر تھا، وگرنہ جب اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ یہ سن کر ایرک سوچتا ہے کہ کتنا گھر سے نکلا اور کتنا خوش نصیب بھی کہ ایک وقت پر وہ گاڑی مجھ سے ٹکرائی، ورنہ مجھے اس ٹیومر کی بابت معلوم کیسے ہوتا۔ یہ کافی اچھی ڈاکومنٹری تھی، پر اس ڈاکومنٹری کے آخر میں مصنف نے جن تاثرات کا اظہار کیا اس سے اندازہ ہوا کہ اس کو لکھنے والا الجھا ہوا تھا۔ کیسے کوئی طاقت ہے جو یہ سب کر رہی ہے؟ کائنات یا قدرت کے اصول کس طرح کام کرتے ہیں؟ کیسے کوئی برا واقعہ کسی اچھے واقعے کا موجب بن جاتا ہے، یا کس طرح کوئی اچھا واقعہ کسی حادثے کی وجہ بن جاتا ہے؟ ڈاکومنٹری ختم ہو گئی اور میری الجھن بڑھ گئی۔ 1-2 روز تو میں اس پر سوچتا رہا، پھر دیگر مصروفیات نے اس ڈاکومنٹری سے توجہ ہٹا دی، پر دماغ میں ایک خلش ضرور پیدا ہو گئی۔ ابھی یار صبح کا واقعہ ہے کہ فجر کے بعد جب نیند کا نام و نشان نہ ملا تو لان میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے بڑے بھائی کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے۔
لہٰذا وہ صبح سویرے ہی سب مرغیوں کو کھول کر دانہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ آج انہیں میں صبح سویرے دکھائی دیا تو مجھے بھی اپنا ہاتھ بٹوانے کے لیے ساتھ شامل کر لیا۔ ہمارے گھر کے عقبی حصے میں مرغیوں اور ان کے بچوں کے لیے 12 پنجرے ترتیب سے بنے ہوئے ہیں۔ دانہ ڈالنے کے بعد ماں سوائے ایک کے باقی تمام مرغیوں کو وہیں کھلا چھوڑ دیا، جبکہ ایک مرغی جس کے ساتھ بچے بھی تھے اسے دوبارہ پنجرے میں بند کرنا تھا۔ بڑے بھائی نے سب سے آخر میں رکھے پنجرے میں مرغی اور چوزوں کے لیے مخصوص دانہ ڈالا اور پانی رکھا اور مجھے مرغی کو پنجرے میں بند کرنے کا کہا۔ ایک تو مجھے مرغی پالنے کا ذرا شوق نہیں اور پھر مجھے انہیں ہانکنا بھی نہیں آتا۔ خیر بھائی کا حکم تھا، لہذا بجاوری ضروری تھی، لہذا اپنے تئیں کوشش کرنے لگا، پر وہ نالائق مرغی ہر بار غلط پنجرے میں جا گھستی۔ جب اسے پنجرے سے باہر نکالتا تو چیختے چلاتے باہر آتی اور یوں 15-20 منٹ کی مشقت کی بدولت مرغی اور چوزے در در کے پنجروں کی خاک چھاننے کے بعد اپنے مخصوص پنجرے تک پہنچ ہی گئے۔ پنجرہ بند کرتے ہوئے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا، یار کتنی بے وقوف مرغی ہے، اس کی تمام خوراک و سہولیات اس پنجرے میں موجود ہیں، پر یہ نالائق بار بار غلط پنجرے میں جا گھستی تھی اور نکالنے پہ ایسا شور مچاتی جیسے اس پر نہ جانے کتنا ظلم کیا جا رہا ہو۔ دل کیا کہ اسے دوسرے پنجرے میں رہنے دیں، جب بھوک لگتی تو اسے خود قدر آ جاتی۔ بھائی صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو صبح صبح خواری سے چڑچڑا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، یار یہ نادان پرندہ ہے، اسے اپنے بھلے برے کا نہیں معلوم، پر ہمیں تو معلوم ہے نا۔ یہ بھلے چیخے چلائے پر ہمارا کام ہے کہ اسے اس جگہ رکھیں دنیا ہوں، ورنہ ہماری عقلی برتری کا کیا فائدہ۔ بھائی تو یہ کہہ کر چلے گئے پر میری الجھن سلجھا گئے۔ نووا ایفیکٹ میں وہ ڈاکومنٹری لکھنے والا جس الجھن کا شکار ہوا تھا میں اسے سلجھا چکا تھا۔ جس عمل کو وہ کائناتی راز اور جس کی وقوع پذیری پر وہ حیران اور ممکنہ رد عمل پر کنفیوژن کا شکار تھا، وہ تو بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ جیسے وہ نووا ایفیکٹ کہہ رہا تھا، اسے ہم بچپن سے ہی اللہ کی حکمت کے نام سے سنتے آئے ہیں۔ جس رد عمل پر وہ کنفیوز تھا کیا ری ایکشن دے، اس عمل پر اللہ ہمیں صبر و شکر کا حکم 1500 سال قبل دے چکا ہے، اور یہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد مجھے صبر و شکر کی تعریف ٹھیک طرح سمجھ آ گئی۔ آج سے پہلے صبر و شکر پہ بہت پریشان ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص حالت نقصان میں صبر تو کر سکتا ہے پر شکر کیسے ممکن۔ مثلا ایک شخص مجھے دھوکہ دے گیا، اس عمل پہ میں صبر کر سکتا ہوں پر شکر نہیں۔ شکر کیسے ممکن ہے؟ مجھے لاکھوں کا نقصان ہو تو میں صبر کر سکتا ہوں، پر اس پر شکر کیسے اور کیوں کر ممکن؟ کیا میں زبان سے شکر کا لفظ کہہ دینے پر شکر کی تعریف پوری ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پر آج صبر و شکر کا مطلب سمجھ آ گیا کہ ہماری ہر آزمائش ہمیں مقام شکر تک لانے کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا اگر ہم صبر کریں تو دوسرے سرخرو ہوں۔ اب مرغی کی مثال لیں کہ وہ ہر بار اپنے تئیں تو اپنے ٹھکانے پر جاتی، پر میں ڈنڈی سے ٹھونک کر اسے باہر نکال دیتا، جس پر وہ چیختی چلاتی، شاید اسے میں ظالم بھی لگا ہوں گا، پر میں اسے وہاں لانا چاہتا تھا جہاں اس کے لیے تمام سہولیات موجود تھیں، اور یقیناً جب اپنے پنجرے میں پہنچ کر اسے خوراک اور پانی ملا ہوا ہوگا تو وہ خوش ہوئی ہوگی۔ ڈاکومنٹری میں ایرک اگر غور کرتا تو کتے کے گم ہونے کا دکھ دراصل آخر میں اس کی جانے کے کام آیا۔ اگر کتا نہ گم ہوتا تو اسے وہ لڑکی نہ ملتی تو وہ سڑک پر نہ ہوتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو ٹیومر کا پتہ نہ چلتا، اور یوں جس دن اس کی شادی ہو رہی تھی شاید اس کا جنازہ ہو رہا ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح جب اللہ پاک ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو ہم اس کی حکمت یا بقول انگریزی مصنف نووا ایفیکٹ سمجھے بنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران خدا ہمیں ظالم بھی لگتا ہے، اور اس وقت تک ظالم لگتا رہتا ہے جب تک وہ ہمیں اس سے بہت بہتر عطا نہیں کر دیتا۔ لہذا خدا کی حکمت ہے جس سے آزمائش بھی کہا گیا ہے، اس پر محض صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی مقام شکر تک یہ حکمت ضرور لے کر جاتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اگر آج آپ کامیاب اور خوش ہیں تو ذرا ماضی میں جھانکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کامیابی اور خوشی کی منزل
تب ممکن ہوئی جب فلاں فلاں بظاہر قریبی لوگ آپ کو چھوڑ گئے یا کوئی مالی نقصان ہوا جس نے آپ کو مختلف طرح سے سوچنے پر مجبور کیا اور یوں آپ کامیابی تک پہنچے۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس وقت آپ تکلیف میں ہیں یا لگتا ہے کہ ناکام ہو چکے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، صبر کریں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے چلتے رہیں۔ اس آزمائش والے وقت میں ہمت نہ ہاریں کہ جلد ہی آپ مقام شکر پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا چینل